الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 26واں سورۃ الاعقاف کے آیات مبارکہ 20 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ دروس میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، یقیناً وہ نقصان پانے والے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن جہنم کے مستحق ہوں گے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اس دن بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی اس میں بھی یہی ہے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، یعنی اس وقت کو یاد کرو، انہیں کہا جائے گا جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جہنم کی آگ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے قریب ہوں گے۔ اور بعض نہ یورزونہ کے معنی یوزبونہ کے کیے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کلام میں قلب مطلب ہے جب آگ ان پر تپش کی جائے گی تو تورز النار علیہم، تو پھر ان سے کہا جائے گا تم اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں تم نے برباد کر دی، کیونکہ کافر جو نیک کام کرتا ہے، اگر کافر اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، قرآن مجید کو وہ اللہ کا کلام نہیں مانتا، اور اس دنیا میں وہ کچھ اچھے اعمال کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو یہی کہا جائے گا کہ تم نے جو دنیا میں نیکیاں کی تھی وہ تمہاری دنیا کی زندگی میں برباد کر دی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تم اس کا فائدہ اٹھا چکے ہو، اب تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اب طیبات سے تو مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور فرحت و لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے، جیسے مومن کرتا ہے۔ یعنی مومن کو فکر آخرت ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کو ایسی ہستی مانتا ہے واحد کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے،
اپنی مصیبتیں ٹالنے والا سمجھتا ہے، اسی کے در کا سوالی ہوتا ہے، اس کو فکر آخرت ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، تو میں اللہ کو آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احکام الہی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فکر آخرت سے بے نیاز ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کی نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، قرآن مجید کی حقانیت کے منکر ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ سرکش ہیں، باغی ہیں، وہ اللہ کے باغی ہیں، اور جو وہ ناشکری کرتے ہیں، انکار کر کے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احکامات کو نہ مان کر۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے آخرت میں نعمتیں ملیں گی، اور بہت نعمتیں ملیں گی، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ اللہ کا ان کو قرب حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کفار، جنہوں نے دین کی دعوت کو نہ مانا، جنہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان سے کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم، یعنی دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے، تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا، اب اس دنیا میں اب یہاں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تمہیں کوئی جزا نہیں ملے گی، اب تمہیں سزا ملے گی، اس وجہ سے کہ تم نے انبیاء کی مخالفت کی تھی، تم نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، اس باعث کہ تم نے زمین میں حق تکبر کیا، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، یعنی وہ تکبر کرتا ہے، وہ خود کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، اور اس باعث کہ تم نے حکم عدولی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تو آج پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اب تمہارا انجام جہنم ہے۔ جبکہ وہ لوگ تمہارے برعکس جو مومن تھے، جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری تھی، ان کو انعام جنت ملے گی، تم اس جنت سے محروم ہو۔ اور ان کے عذاب کے مزید دو سبب یہ بیان فرمائے: نہ حق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے، وہ حق بات کو نہیں مانتا، اور دوسرا فسق، یعنی نافرمانی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی، بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب، منچائی زندگی گزارنا، آخرت پر یقین نہ رکھنا، یہ سمجھنا کہ بھائی مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہاں جو چیز تمہارا دل چاہے کر لو، یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے، یعنی کہ جو اہل ایمان ہے انہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر جس نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو اوڑھنے کی کوشش کی میں اس کو بھسم کر کے رکھ دوں گا، یعنی کہ اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں سزا بھی ہے جس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ میں تکبر سے بچائے۔ اور مزید صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ وغیرہ تو یہ آیات، کوئی عمدہ چیز آتی نا، وہ یہ آیات یاد کر رہے تھے کہ کہیں ہم سے تکبر نہ ہو، کیونکہ وہ تو سچے عاشق رسول تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی، وہ اس چیز کو ترک کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، نافرمانی میں آ جائیں۔ اور آج یہ کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں حاصل تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے، آج ان صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مادی کی دعا کی،
آج ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں. اور وہ صحابہ کرام جب انہوں نے صدق کے دل سے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی مرضیات کو ترک کر دیا. اب صرف ان کا ایک ہی ماٹو تھا، ایک ہی ان کا اصول تھا، ایک سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسے زندگی گزاری کہ اپنے آپ کو ایسی نافرمانیوں سے، ایسے فسق و فجور سے بچا کر رکھا. تو یہاں یہی ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ آخر میں ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے دنیا کے مزے لوٹ لیے. تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے صحابہ کرام کی جو زہد اور تقوی کی مظہر ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. اور اللہ نے ان سے خود کہا کہ راضی اللہ ہمارا زبان، کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھی نعمتوں کا استعمال جائز نہیں سمجھتے تھے، اچھی نعمتوں کا استعمال جائز سمجھتے تھے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ شکر ہے میرے اللہ، ہم اس قابل نہ تھے، یہ نعمتیں تیری وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں، یہ دین اسلام کی وجہ سے مل رہی ہیں. آج ہماری حکومت ہے تو یا اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. اور اس طرح صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہی ہے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں خود کو تکبر سے بچانا چاہیے، فسق و فجور سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں کافروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ کل ہم بھی قیامت کے دن کامیاب ہوں، ہمارا حشر بھی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ان کو زندہ رکھے. اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم و مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے. اور جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو مسلمانوں کو یا اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.